الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج 31 دسمبر ہے اور 31 دسمبر میں لوگوں کا یہ عمل ہے، خاص طور سے پوری دنیا کا، اور خصوصاً اپنے یہاں پر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، عموماً پوری دنیا کا اور خصوصاً اپنے یہاں ہندوستان میں بھی، اور ہر ملک میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر ملک میں 31 دسمبر کو ایک ایسا تیوہار منایا جا رہا ہے جو نئے سال کے نام پر ہے۔ کیا 12 بجنے کا سب لوگ انتظار کرتے ہیں، کیا نوجوان لڑکے کیا لڑکیاں بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور سے ایسے نائٹ کلبوں میں اور شہروں کو قمقموں سے جگمگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے اور ایک شور برپا ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہیپی نیو ایئر کرنا کیسا ہے، نئے سال منانا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو ایجاد کرنے والے کون ہیں۔ اس کے جو موجد ہیں وہ عیسائی لوگ ہیں، قدیم زمانے سے وہ نیا سال مناتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر بڑا دن ہے۔ وہ کیسا دن کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بڑی سادگی کے ساتھ انہوں نے اس کو منانا شروع کیا تھا کہ شروع میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی پادری تقریر کر دیا کرتا تھا، لیکن لوگوں کی دلچسپیوں کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کی طرف جاذب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے اندر کچھ ناچ گانے بھی شروع کر دیے، شراب بھی شروع کر دی۔ آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہ کرسمس ڈے کے اندر جتنی شرابیں پی جاتی ہیں، پوری دنیا اور پورے سال میں اتنی شرابیں نہیں پی جاتی۔ آج اس طریقے سے وہ مقدس دن جو سمجھتے تھے اس کو اتنا خراب کر دیا ہے، اور کرسمس ڈے مناتے نیا سال آ جاتا ہے، اور نیا سال میں کتنی خرافات ہوتی ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، کہ کلبوں میں ناچ گانے چل رہے ہیں، شراب کباب کی مجلسیں چل رہی ہیں، خوب ناچنا گانا، نوجوان لڑکے لڑکیاں اور کتنے ہی نوجوان لڑکے اس نئے سال کی زد میں آ کر کے جاں بحق ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، شریعت اسلامیہ میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی کوئی تذکرہ اس کا نہیں ہے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر نئے سال منانے کا کوئی تذکرہ فرمایا ہے، اور نہ کبھی آپ نے اپنی حیات طیبہ میں نیا سال منایا ہے۔ اور پھر آپ کے بعد ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ میں سے کسی بھی صحابی نے نیا سال نہیں منایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے بھی، نہ مسلمان بادشاہوں نے، جتنے حکمران گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی نئے سال آتے رہے ہوں گے اور آ رہے ہیں جب سے، انہوں نے بھی نہیں منایا ہے۔ تو پھر یہ نیا سال کیسا؟ یہ ساری کی ساری ایجاد عیسائیوں کی ہے۔ صحابہ میں ہمیں جو چیز ملتی ہے بڑی تلاش و جستجو کے بعد، وہ ایک روایت ہے جس میں نئے سال کی آمد پر ان کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ آپس میں ایک دعا ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ادخلہ بالامن والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن والجواز من الشیطان وجواز من الشیطان۔ یہ دعا، آگے پیچھے کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ دعا ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے کہ اس دعا کے اندر کیا؟ یا اللہ ہم کو اس نئے سال میں داخل فرما، کس کے ساتھ؟ امن و سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو
کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہوں اور ہمارا ایمان بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہو، ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہوں ہم شرک کر رہے ہوں، ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہوں کفر کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں، ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہوں اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں اور شیطانیت کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ کائے کے ساتھ ہم داخل ہوں، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ ہم داخل ہوں۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، جب آدمی یہ دعا پڑھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ پاک اسے کیا فرمائے گا؟ اسے امن بھی دے گا، اسے سلامتی، اسے محفوظ بھی رکھے گا، اسلام بھی اسے عطا فرمائے گا اور ایمان کی دولت بھی اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ نہیں تو میرے محترم بزرگو دوستو، اتنا خطرناک زمانہ آ گیا ہے کہ آج آدمی صبح میں تو مسلمان ہوتا ہے لیکن شام میں کافر، شام میں مسلمان ہوتا ہے صبح میں کافر۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ایمان کا سودا لوگ کر رہے ہیں، ایمان سے دستبردار ہو رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا دنی کی خاطر، اس سڑی ہوئی دنیا کی خاطر ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس دعا کے اندر کیا ہے کہ ایمان بھی ہمارا محفوظ رہے اور امن و سلامتی کے ساتھ بھی ہم یہاں پر رہیں اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ بھی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ بھی۔ کہ نیا سال آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا؟ اس کا استقبال آدمی ایسے کرتا ہے کہ شرابوں کے ساتھ، نشے کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ۔ یہ ہمارا دین نہیں ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، خوشی کس چیز کی، خوش ہونا کس چیز کا، ہیپینس کس چیز کی ہے؟ کہ خوشی ہمیں اس چیز کی ہے کہ اگر ہماری عمر 30 سال ہو گئی، 34 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 52 سال، 60 سال، کس چیز کی خوشی؟ کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، کہ اس سال کے اندر ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے، اس سال کے اندر ہزار نمازیں پڑھ سکتے تھے، اس سال کے اندر ہم غربا کی مدد کر سکتے تھے، اس سال کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک سکتے تھے، لیکن یہ سال ہم سے گزر گیا۔ 1 سال یہ ختم ہوا اور موت کے ہم قریب ہو گئے، قبر کے قریب ہو گئے، قیامت کے قریب ہو گئے، آخرت کے قریب ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں، افسوس کا موقع ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ حقیقی خوشی یہ نہیں ہے کہ نیا سال آ گیا اس میں ناچ لیے گا لیے، یہ خوشی نہیں ہے کہ ناچنے گانے کے ساتھ شرابیں پی لی اور جوا کھیل لیا اور تھوڑے ناچے گائیں اور اللہ کو ناراض کر لی نئے سال کی آمد کے ساتھ۔ یہ حقیقی خوشی ہو نہیں سکتی میرے محترم بزرگو دوستو۔ حقیقی خوشی یہ ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ایمان کے ساتھ محفوظ رکھے اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے، اپنی رضامندی کے ساتھ محفوظ رکھے اور شیطان سے ہمارا بچاؤ کرے۔ یہ حقیقی خوشی ہے۔ اور حقیقی خوشی اصل کیا؟ کہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخلہ ہمیں اللہ پاک ہمیں میسر فرما دے۔ یہ حقیقی خوشی ہے میرے محترم بزرگو دوستو۔ یہ دنیا یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ دنیا آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں۔ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت بنے، آخرت سنورے، اسے محنت کرنی ہوگی۔ اور جو دنیا کا طالب ہوگا اللہ دنیا دے دے گا۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا کچھ دنیا اللہ دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، یہ دنیا اس لیے ہے تاکہ ہم اس میں اللہ کی خوشنودی کے کام کریں، اللہ کی عبادت کے کام کریں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا میں آنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ میرے محترم بزرگو دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے برا دن کوئی نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن ہو اور وہ گزر گیا، اس میں میں نے اللہ کی خوشنودی کا کوئی کام نہ کیا ہو۔
اور مسلمانوں کے 2 دن برابر نہیں ہو سکتے کہ آج پہلے دن کو اس نے کام کیا اور اگلے دن اس کا وہ بھی برابر، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دن اگر اس نے کچھ نہیں کیا، اگلے دن وہ نیک عمل کرے گا، اس سے اگلے دن اور اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے گا، جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اس سے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ 1-2 دن مومن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے، دنیا کی کیا ہے فریبی میں لگ گئے، دنیا کی کشش کے اندر لگ گئے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ کیا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو آدمی غنیمت سمجھے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لے۔ شبابک قبل حرامک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھے۔ جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے راستوں میں نکلے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے، برائیوں سے روکے، اچھے کام کرتا رہے۔ بڑھاپا آدمی کا جب آتا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، نہ اچھے طریقے سے وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کسی کی اچھے طریقے سے مدد کر سکتا ہے، نہ وہ زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، نہ وہ بھاگ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بعض لوگ تو کیا، ارے بھائی ابھی تو جوانی ہے، بعد میں ہم کیا کر لیں گے، عبادت کر لیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے آدمی جوانی کو غنیمت سمجھے۔ جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت میں بڑا فرق ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپوں کے 70 سجدوں کے برابر ہے۔ اس لیے کیا کرے، جوانی کو غنیمت سمجھے۔ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ عنایت فرمایا ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ اور کس چیز کو غنیمت سمجھے کہ آدمی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھے۔ صحتک قبل سقمک، کہ بیماری کے آنے سے پہلے آدمی اپنی صحت کو غنیمت سمجھے۔ کہ بیمار آدمی ہو جاتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کر سکے گا، نہ سیدھا صحیح طریقے سے کھڑا ہو سکے گا، نہ رکوع کر سکے گا، نہ سجدہ کر سکے گا، آہیں بھرتا رہے گا، نہ کسی کی مدد کر سکے گا۔ اس لیے کیا فرمایا کہ بھئی آدمی تم تندرست ہو، اچھے حالات میں ہو، اور تندرستی میں آدمی انت صحیح شحیح، آدمی صحیح بھی ہو اور مال کا کیا ہو، حریص بھی ہو، اس وقت وہ مال اپنا خرچ کرتا ہے، اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، بڑا پیار آتا ہے۔ اس لیے کیا کرے آدمی، بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کا بالکل انتظار نہ کرے، صحت کے زمانے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صحت کے زمانے میں اچھائیوں کے کام کرے۔ اور کیا فرمایا کہ غریبی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ اغنیاءک غناءک قبل فقرک، غریبی آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ کہ آدمی کے پاس مال ہوگا تو مال کے ذریعے سے مسجدوں کا بھی تعاون کر سکتا ہے، مدرسوں کا بھی تعاون کر سکتا ہے، مسلمانوں کا بھی تعاون کر سکتا ہے، دینی اور ایمانی بھائیوں کا بھی تعاون کر سکتا ہے، نو مسلموں کا بھی تعاون کر سکتا ہے، اپنے وطنی بھائیوں کا بھی تعاون کر سکتا ہے، ہر ایک کا کر سکتا ہے۔ مال نہیں ہوگا، آدمی غریب ہوگا تو آہے بھرتا ہوا رہ جائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ غریبی آنے سے پہلے مال کو غنیمت، مالداری کو غنیمت آدمی سمجھے۔ اور کیا فرمایا کہ خالی وقت، مشغولیت سے پہلے خالی اوقات کو غنیمت سمجھے۔ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اور اس موقع میں اللہ اور وقت میں کیا کرے آدمی، اللہ کی عبادت کرے، نیکیوں کے کام کرے، اچھائیوں کے کام کرے، فلاح و بہبود کے کام کرے، یہ کام کرے آدمی۔ آدمی سوچتا ہے ابھی میرے پاس وقت ہے، میں کر لوں گا۔ شیطان بھی اسے کیا کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان وعدے کرتا ہے، تمنائیں دکھلاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ بھئی ہاں ابھی تو جوان ہو، ابھی تو تمہارے پاس مال ہے، ابھی بڑھاپا آنے دو، ابھی تمہیں مشغولیت نہیں، ابھی تمہیں خالی وقت آنے دو، جب عبادت کرنا، جب اچھے کام کرنا۔ لیکن شیطان کے جتنے وعدے ہیں، جتنی تمنائیں وہ دلاتا ہے، ساری کی ساری دھوکے پر مبنی ہے۔ اور ایک چیز آپ نے کیا فرمائی،
वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत आने से पहले पहले जिंदगी को गनीमत समझो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिंदगी के अंदर ही हमें सब कुछ करना है, आखिरत की तैयारी करना है और अल्लाह की इबादत करना है, शिर्क से बचना है, शिर्क से इज्तिनाब करना है, खुराफात से बचना है। नहीं तो मरने के बाद आदमी तमन्नाएं करेगा, आहें भरेगा, रोएगा, धोएगा, खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू खत्म होंगे, पीप के आंसू रोएगा, लेकिन अल्लाह मौका नहीं देगा। इसलिए क्या फरमाया गया, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि मौत के आने से पहले पहले जो कुछ हमने तुम्हें दिया है तुम उसमें से खर्च कर लो, कबल इसके कि तुम्हें मौत आए। फिर आदमी तमन्ना करे कि अल्लाह थोड़ी देर के लिए दुनिया में भेज दे, जो माल में छोड़कर आया हूं उसके जरिए गरीबों की मदद कर दूं, लाचारों की मदद कर दूं, बेवाओं की मदद कर दूं, यतीमों की मदद कर दूं, मिस्कीनों की मदद कर दूं, नादार तलबा की मदद कर दूं, मराकिस की मदद कर दूं, मसाजिद की मदद कर दूं और मदानिस की मदद कर दूं, फला कर दूं, चुना कर दूं, चुनी कर दूं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब वक्त आता है तो अल्लाह मौका नहीं देता, एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा, एक सुभान अल्लाह कहने का मौका आदमी को नहीं मिलेगा। मौत को हम गनीमत, मरने से पहले मरने की तैयारी करें, जिंदगी को गनीमत समझे। मौत आ जाएगी फिर मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, नया साल आ रहा है तो नए साल में हमें सबसे पहले जो माजी जो हमारा गुजरा है उसका एहतिसाब करना है, उसका हिसाब लगाना है। आदमी हर चीज का हिसाब लगाता है। किसान है अपनी किसानी का हिसाब, खेती का हिसाब लगाएगा, ताजिर है अपनी तिजारत का हिसाब लगाएगा, कारोबारी है अपने कारोबार का हिसाब लगाएगा, और अगर मजदूर है तो अपनी मजदूरी का हिसाब लगाएगा, सारी चीजों का हिसाब लगाएगा। लेकिन जो नहीं लगाता है, जो सबसे कीमती चीज है, जो सोने चांदी आसमानों जमीन सारी कीमतों से ज्यादा कीमती चीज है, जो उसकी जिंदगी है, जो घड़ियां हैं, जो मिनट हैं, जो सेकंड हैं, जो साल हैं, जो उम्र है, उसका कोई हिसाब नहीं लगाता कि आज मैं इतना हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया, मैंने क्या किया है, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, हुजूर के सामने क्या चेहरा लेकर जाऊंगा, मैं कैसे हिसाब दूंगा। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबु, कि अपना हिसाब कर लो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब लगाया जाए। मरने से पहले मर जाए आदमी। मरने से पहले, मरने का मतलब ये नहीं है कि आदमी क्या करे, छत पे से छलांग लगा दे, खुदकुशी कर ले। मरने से पहले, मरने का मतलब ये है कि मौत की तैयारी कर ले। मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मरने से पहले मरने की तैयारी क्या है, अल्लाह को राजी कर ले, शिर्क से अपने आप की हिफाजत कर ले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे लोग जो शिर्क से नहीं बच रहे हैं और शिर्क में मुब्तला हैं और नाउजुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुराइयां कर रहे हैं, उन्हें बुरा बुरा कह रहे हैं, अपना अंजाम देख ले। उन्हें शर्म नहीं आती कि ईमान कबूल करने के बाद ईमान से हाथ धो लिया, इससे बड़ी बेगैरती और इससे बड़ी नसीबी और क्या होगी। और इस पर जाकर के नाउज़ुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कभी पढ़ लिया होता, कभी आपकी हयात तय्यबा को पढ़ लिया होता कि आपने जिंदगी कैसे बसर की है, आपने जिंदगी किस तरीके से गुजारी है, कैसे फाका कशी में गुजारी है, कैसे भूख की हालत में गुजारी है, वो कभी पढ़ लिया होता। मैं दावत देता हूं ऐसे अपने दीनी भाइयों को भी और ऐसे भाइयों को जो ईमान से खारिज हो गए हैं, वो हुजूर की जिंदगी पढ़ें। और ऐसे भाइयों को जो हमारे वतनी भाई हैं, हुजूर को बुरा ना कहें, उनकी संजीवनी को पढ़ें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी का मुताला करें। कुरान करीम पर इल्जामात लगाने से पहले पहले कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम को समझने की कोशिश करें। हिंदी अनुवाद के जरिए, अंग्रेजी के जरिए से हर जबान में कुरान करीम का तर्जमा है, हर जबान के अंदर कुरान करीम की तफसीर है। नया साल आया है, एक नए हौसले के साथ, एक नए जज्बे के साथ हमें क्या करना है, ईमान की इशाअत, दीन की इशाअत, दीन इस्लाम का तारुफ कराना है दीनी भाइयों से और अपने ऐसे भाइयों से जो हमारे वतनी भाई हैं। उन्हें बताना है कि इस्लाम कैसी दावत देता है। नए साल के साथ हमें यह हौसला करना है, अल्लाह पर एतमाद करना है।
ہم اللہ سے مانگنا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. یہ گریٹنگ دینا، یہ کارڈز تقسیم کرنا، یہ غیر محارم کو ان سے ہلو کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا اور ان کے ساتھ ناچنا، یہ اللہ کو پسند آتا ہے؟ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہماری جوانی ہمیشہ رہے گی. کس چیز پر ہم خوش ہو رہے ہیں؟ 1 سال ہمارا ختم ہو گیا ہے. دنیا میں حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ ابن عمر دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے مسافر ہوتا ہے، جیسے راہگیر ہوتا ہے، کہ بالکل گزرنے والے، ہم بھی گزر رہے ہیں. صبح کیا ہے اشعار، وہ شعر ایسا ہے کہ صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی عمر تمام ہوئی، ایسی تمام ہوتی جا رہی ہے. کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے، کب دن گزر رہے ہیں، کب جمعہ آ رہا ہے، کب اتوار آ رہا ہے، کوئی پتہ ہی آدمی کو کوئی نہیں. کبھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں. جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، عورتیں جا رہے ہیں، شہری جا رہے ہیں، دیہاتی جا رہے ہیں، پہاڑی جا رہے ہیں، ہر ایک جا رہا ہے. اور سب یہ کہتے جا رہے ہیں کہ تیاری کر لو، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر لو. کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سیلیبریشن سے کام چلے گا؟ مبارکباد دینے سے کام چلے گا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند مہینوں کی ہے، چند سالوں کی ہے. اس کے بعد ہمیشہ ہمیں کہاں رہنا ہے؟ آخرت میں رہنا ہے. ہمارے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو یہ دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ عیش و عشرت ہے، جنت ہے. اس کا جو جی چاہے وہ کرے، وہ سیلیبریشن کرنا چاہے سیلیبریشن کرے، وہ شرابیں پینا چاہے شرابیں پیے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے وہ کرے. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اللہ پاک نے، اس کے نبی نے ہمیں مقید کر رکھا ہے، شرائط کے ساتھ باندھ رکھا ہے. میری بہنیں بھی، میری مائیں بھی، میرے بھائی بھی، ہر ایک کیا کرے؟ اللہ کے سامنے روئے، اور جو پچھلا ہو گیا ہے اس پر روئے، اللہ سے معافی مانگے اور آگے کے لیے عزم کرے کہ میں نے جو نافرمانی کی زندگی گزاری ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں. اب آگے سے میں ایمان کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اسلام کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں خود بھی سیکھوں گا اور لوگوں کو بھی سکھاؤں گا، اسلام کا تعارف کراؤں گا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.